یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا، کانتی نے کہا تو میں تیزی سے بولا، دیکھو میں تو مرنا نہیں چاہتا، میں ان کی ہر بات مان لوں گا، تم دونوں اپنا سوچو۔ میں سمجھتا ہوں تم نے سچ نہیں بولنا اور انہوں نے تمہیں مار دینا ہے۔ کیا سچ بول دینے سے وہ؟ وکرم نے کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ اندر سے ڈر گیا ہے، تبھی میں نے کہا، ممکن ہے کیونکہ پھر تم درمیان سے ہٹ جاؤ گے۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں، اس نے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ہمارے درمیان پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ کافی دیر بعد رتنا کے ساتھ سشما اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں لکڑی کی وکٹیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی وکرم کی جانب بڑھی تو اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی کہا، جو پوچھو میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہوا تو سشما نے کہا، لیکن کیا؟ تم مجھے مارو گی نہیں؟ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ بولو، سشما نے پوچھا۔ تم دونوں کا قصور یہی ہے کہ تم مہتا رانی اور سنیاسی بابا کو قتل کر کے سب ختم کر چکی ہو، ان کے اکاؤنٹ خالی کر دیے، اس نے بتایا۔ تو اس سے تمہارا کیا تعلق؟ پاس کھڑی رتنا نے تیزی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو یہ کس کے لوگ تھے؟ اس نے پوچھا۔ کس کے؟ سشما نے پوچھا۔ کلیان جی کے، اس نے دھیمے سے کہا۔ اوہ، تو یہ اس کے لوگ تھے؟ رتنا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، انہوں نے ہی مجھے یہ ٹاسک دیا تھا کہ تم دونوں کے ساتھ تعلقات بڑھاؤں، پھر کسی طرح تمہیں گھیر کر اس طرح کر دوں کہ ان کا سارا نقصان پورا ہو جائے، اگر نہ مانو تو قتل کر دی جاؤ، اس نے کسی شرمندگی کے بغیر کہا۔ ایک جگہ تم جھوٹ بول گئے ہو، رتنا نے کہا۔ وہ کہاں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کلیان جی، اس کے آگے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اور وہ کبھی کسی سے ملا تک نہیں، وہ تمہیں خود کیسے ٹاسک دے سکتا ہے؟ اس نے کہا تو وکرم ایک لمحے کو گھبرا گیا، پھر تیزی سے بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، اس کا نیٹ ورک ساری دنیا میں ہے، لیکن اس کے اپنے بھی تو کچھ خاص لوگ ہیں، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ سشما نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر لمحے بھر بعد بولی، تمہارا فون تو ہے نا تمہارے پاس، کرو اس سے بات، یہیں طے ہو جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنا فون سیٹ نکالا، نمبر پش کیے اور رابطے کا انتظار کرنے لگا۔ سشما نے آگے بڑھ کر فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کا اسپیکر آن کر دیا۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر کسی کی خمار آلود آواز ابھری۔ ہاں بے وکرم، مل گئی وہ؟ جی کلیان جی، اس نے کہا، لیکن تمہاری آواز مری ہوئی کیوں ہے؟ دوسری جانب سے آواز ابھری تو سشما نے کہا، اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ تم کون ہو؟ آواز میں حیرت تھی۔ وہی جسے یہ پکڑنے آیا تھا، جس سے تم اپنا نقصان پورا کرنے والے تھے، اور اوہ، تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ دوسری جانب سے آواز ابھری، ابھی نہیں، کچھ وقت کے بعد داد دینا، جب میں تم تک پہنچ جاؤں گی، سشما نے غصے میں کہا تو دوسری جانب سے ہلکا سا کہا سنائی دیا، پھر آواز ابھری، اب تم نے خود سے بڑی بات کی ہے، تم ایک ہفتے کے اندر میرے سامنے کھڑی گڑ گڑا رہی ہوگی۔ ہاں، اگر نقصان پورا کر دو تو پھر تمہارے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس طرح تو یہ مجھے مار دیں گی، وکرم نے خوفزدہ لہجے میں تیزی سے کہا تو دوسری جانب سے کہا گیا، میں زخمی گھوڑے نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی کال کاٹ دی گئی۔ وکرم کا رنگ اڑ گیا، کانتی باقاعدہ رونے لگی، اب ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رتنا نے پسٹل نکالا اور کانتی کے ماتھے پر نال رکھ کر فائر کر دیا۔ خون کے چھینٹے دیوار پر جا لگے، وہ لڑک کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وکرم نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رتنا نے اس کے ماتھے پر نال رکھی تو وہ ایک دم سے اچھلا، مگر اس نے دیر کر دی تھی، گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ رتنا نے دوسرا فائر کر دیا، اس نے چند جھٹکے لیے اور پھر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ فائر کی آوازیں سن کر جسوندر کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک نگاہ میں سارا منظر دیکھا اور رتنا سے بولا، آؤ چلیں، انہیں ٹھکانے لگانے کوئی اور آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہم 4 وہیل میں بیٹھے اسی سڑک سے واپس جا رہے تھے جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم اس فارم ہاؤس میں جا پہنچے جس کے بارے میں جسوندر نے بتایا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا جو وہاں موجود ایک شخص نے ہمیں بنا کر دیا تھا، پھر ہمیں وہاں چھوڑ کر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ ہمارا دشمن کلیان جی ہوگا، سشما نے بیڈ روم میں پڑے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اس کی آواز میں کافی حد تک خوف جھلک رہا تھا۔ اس پر رتنا خاموش رہی، وہ اس کے ساتھ جا بیٹھی تو میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ کلیان جی ہے کون؟ یہ صرف ایک نام ہے، ممکن ہے کوئی شخص بھی ہو لیکن اسے کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ وکرم سے اسی نے بات کی ہوگی، سشما نے بتایا تو اس کا لہجہ بھی ڈرا ہوا تھا، لیکن جس طرح وکرم نے نقصان کا بتایا تو ایسا ممکن ہے، مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ جانے انجانے میں ہم کتنا بڑا دشمن پیدا کر چکی ہیں، رتنا نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پھر جاؤ، جا کر اس سے معافی مانگ لو، اس کا نقصان پورا کر دو،
میں نے سکون بھرے انداز میں کہا تو اس نے میری جانب دیکھا، پھر کسی جذبے سے بھی آری لہجے میں کہا، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں، بلکہ جتنی وہ قوت رکھتا ہے، جتنی اس کی رسائی ہے، ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ذرا غور کرو، وکرم کو صرف چارہ بنا کر ہمیں سامنے لایا گیا ہے۔ اب یہ شہر ہمارے لیے تنگ کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے اب تک اندیکھا حصار بن گیا ہو۔ تم بہت ڈر گئی ہو، اور میرا خیال ہے اس خوف کی وجہ سے تمہیں اب نیند بھی نہیں آئے گی۔ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، جب انسان حملہ کرنے اور دشمن کو زیر کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نا، تو بہت کم سوچتا ہے، بس وہ وار کر دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنی بقا والی سطح پر آ جائے تو اس کے پاس سوائے سوچوں کے کچھ نہیں رہتا۔ میں خوابوں کی دنیا میں رہنے والی نہیں، حقیقی زندگی کی بات کر رہی ہوں، اس نے قدرے درشت لہجے میں کہا۔ یہ حقیقت ہے حسین لڑکی، شکست اس وقت ہوتی جب ہم شکست کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ وار سے بچنا ایک الگ بات ہے اور وار کرنے کے بارے میں سوچنا ایک دوسری چیز۔ میں نے کہا تو سوچ میں پڑ گئی، پھر چند لمحے کے بعد بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ ہمیں ختم کر دے گا، لیکن اس وقت تک میں اسے اتنا نقصان پہنچا چکی ہوں گی کہ وہ… اب بھی تم غلط سوچ رہی ہو، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تم اسے ختم کرنے کا کیوں نہیں سوچتی ہو؟ دشمن کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مار دو، بلکہ اس پر خوف طاری کر دو۔ میں نے کہا تو اب تک خاموش بیٹھی سشما نے کہا، یہ ہے بات، میں سمجھ گئی۔ اس نے تو ایک ہفتے میں گڑ گڑانے کی بات کی ہے، ہم ایک ہفتے تک بہت کچھ کر سکتی ہیں، گھبراؤ مت۔ اس نے رتنا کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بولو پھر کہاں سے شروع کریں؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، صرف یہ کہ سب سے زیادہ نقصان کہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں نے سکون سے کہا تو وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ڈن۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگ جاؤ کام پر، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان سے کیسے کام لینا ہے، مجھے یقین تھا کہ اب وہ صرف میرے لیے کام کریں گی۔ میں نے فون نکال کر وہی نمبر ملا دیا جہاں سے خوشگوار آواز والا مرد مجھ سے بات کرتا تھا۔ میں نے اسے کلیان جی کے بارے میں پوچھا تو اس نے سکون سے کہا، کلیان جی ایک نام ہے زیر زمین دنیا میں، ہر وہ جرم جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہی ان کا کام ہے۔ ممکن ہے ایسے کسی نام کے شخص نے کوئی تنظیم بنائی ہو، لیکن پچھلے چند برس سے اس کا بہت شہرہ ہو گیا ہے۔ اسی خوشگوار آواز والے مرد نے مجھے بتایا۔ اس کا کوئی سرا پتہ ان تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو اس تنظیم کی کامیابی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح کسی درخت پر آکاش بیل پھیلی ہوتی ہے، اس کا زمین سے کہیں تعلق نہیں ہوتا، ایسا ہی ان کا وجود ہے۔ یہ اسی لیے تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا زیادہ زور بر صغیر کے ممالک میں ہی ہے، اس نے بتایا، پھر لمحہ بھر سانس لے کر پوچھا، تمہیں اس سے کیا کام پڑ گیا؟ رات جو بندے اٹھائے تھے وہ اسی تنظیم کے تھے، میں نے بتایا۔ او، اب وہ کہاں ہیں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہ تو اب نہیں ہے کیونکہ وہ محض ٹیشو پیپر تھے، میں نے بتایا، اور پھر کلیان جی سے ہونے والی بات بھی کہہ دی۔ سب کچھ سن کر بولا، کوئی بات نہیں، بس پوری طرح چوکنا رہو، حالات پر گہری نگاہ رکھو، میں بھی دیکھتا ہوں، کہیں بھی ہلچل ہوئی تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے شہر کی پولیس کافی زیادہ متحرک ہو چکی ہے، ممکن ہے وہ تمہاری وجہ سے ہو۔ اگر اس ہلچل کے پیچھے کلیان جی تنظیم ہے تو پھر ان تک پہنچا جا سکتا ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ناممکن بھی نہیں، میں دیکھتا ہوں اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے، اس نے کہا۔ پھر چند باتوں کے بعد میں نے کال ختم کر دی۔ میں کئی آپشن پر سوچنے لگا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سپہر ہونے کو تھی، میں بھرپور نیند کے بعد بیدار ہو گیا تھا۔ میں بالکل فریش تھا۔ میں تھوڑی دیر کمرے میں رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ راہداری سے ہوتے ہوئے جب میں عقبی حصے میں گیا تو کوریڈور میں دھوپ ابھی تک باقی تھی۔ گرمی کا اتنا احساس نہیں تھا۔ میں چھاؤں میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ تازہ ہوا میں یوں بیٹھنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے محسوس کیا کہ سناٹا بہت گہرا ہے۔ وہیں بیٹھے ہی مجھے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ سشما اور رتنا کہاں ہیں۔ میں تیزی سے اٹھا اور ان کے کمرے کی جانب گیا۔ وہ دونوں وہاں نہیں تھی۔ میں تیزی سے پلٹ کر اس بندے کو تلاش کرنے لگا جو وہاں فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سامنے لان میں موجود پودوں کو پانی دیتا ہوا دکھائی دیا۔
میں اس کی جانب بڑھا تو اس نے پانی والا پائپ چھوڑ دیا اور میری جانب متوجہ ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا، وہ دونوں کہاں ہیں؟ وہ تو جی 2 گھنٹے ہوئے یہاں سے گئی ہیں، اس نے بتایا۔ کس کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ جسوندر صاحب آئے، ان کے ساتھ گئی ہیں، اس نے سکون سے کہا۔ کوئی پیغام؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ یہی کہا تھا کہ جب آپ بیدار ہو جائیں تو میں آپ کو چائے دے دوں۔ چائے پئیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔ اوکے، میں فریش ہوتا ہوں، تم چائے لے آؤ، میں نے کہا اور واپس کمرے کی جانب پلٹ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ وہ مجھے بتا کر جاتی۔ میرے دماغ میں کئی خیالات آنا شروع ہو گئے۔ میں کمرے میں گیا، نہا کر فریش ہوا تو کمرے میں سائڈ ٹیبل پر چائے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سشما کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر اس نے میری کال کاٹ دی۔ میں اس کی طرف سے کال کا انتظار کرتے ہوئے چائے پینے لگا۔ میں بے چین ہو گیا تھا۔ اگر وہ دونوں غائب ہو گئیں تو مجھے نئے سرے سے اپنا کام شروع کرنا پڑے گا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ سشما کا میسج آ گیا، ہم راستے میں ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ میرے پاس ان کے انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اٹھ کر پھر کوریڈور میں چلا گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ شام ڈھل گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ جودھ پور اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں اتنی دیر لگتی ہے۔ شام کے سائے پھیل گئے تھے کہ پورچ میں 4 وہیل آ کر رکی۔ میں اٹھ کر اندر راہداری میں چلتا ہوا لاؤنج میں آیا تو جسوندر، سشما اور رتنا کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے تنگ سی پتلون پہنی ہوئی تھی، اس پر منی اسکرٹ تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ہونٹوں پر بڑے سلیقے سے لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی جس کا حسن پہلی نگاہ ہی میں مرد کو گھائل کر دے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری جانب دیکھے چلی جا رہی تھی۔ مجھے پوجا کہہ سکتے ہو تم، اس نے صاف انگریزی میں کہتے ہوئے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس کا سفید مرمری ہاتھ تھاما اور پھر ہلکا سا دبا کر چھوڑ دیا۔ ہمیں 2 کام تھے، ایک تو اس پوجا کو لینا تھا، دوسرا ہمارا سامان جس کے بغیر ہم ادھوری ہیں، رتنا نے میرے قریب آ کر کہا۔ مجھے بتا کر جاتی تو میں پریشان تو نہ ہوتا، میں نے دھیمے سے کہا۔ اب کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اس پوجا کی باتیں ساری پریشانی دور کر دیں گی، سشما نے میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور کہا لگا کر ہنس دی۔ اس کی خوشی دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ کافی حد تک اعتماد میں آ گئی ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور اس پوجا میں۔ وہ تینوں بڑا سارا کاٹن اٹھائے اندر چلی گئیں اور میں جسوندر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان شہر کے حالات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے بتایا کہ وکرم اور کانتی کی لاشیں پولیس نے تلاش کر لی ہیں اور اس کے بعد شہر میں کافی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے۔ وہ اور اس کے لوگ پوری طرح دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، انہی کو نگاہوں میں رکھا جائے گا۔ لازمی بات ہے، انہی میں سے کوئی کلیان جی کا کارندہ ہوگا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر ڈنر کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ جسوندر کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے میں سوچ چکا تھا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا جب سشما نے کمرے میں آ کر کہا، کمرے ہی میں پڑے رہو گے؟ باہر آؤ، بہت اچھا موسم ہے۔ چلو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہم اکٹھے ہی باہر نکل گئے۔ ہم عقبی حصے میں آئے تو ہلکے ہلکے کہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم اس طرف بڑھتے چلے گئے۔ ایک لان پار کرنے کے بعد سامنے سوئمنگ پول آ گیا۔ وہاں ملگجی روشنی تھی۔ رتنا اور پوجا سوئمنگ پول میں تھی۔ دونوں نے بکنی پہنی ہوئی تھی۔ دھیمی روشنی میں ان کا سفید بدن دمک رہا تھا۔ صورتحال ہلچل مچا دینے والی تھی۔ آ جاؤ دونوں، رتنا نے ہمیں دیکھتے ہی کہا۔ نہیں، میرا من نہیں چاہ رہا، سشما نے کہا۔ او، تم آ جاؤ، پوجا نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم یہیں بیٹھیں گے، میں نے کہا اور قریب پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مجھے لگا پوجا کوئی پہنچی ہوئی شے ہے جو اس قدر بولڈ ہے، یہ تو اس وقت ہی پتہ چلے گا جب اس کی پرتیں کھلیں گی۔ ہمارے بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گاؤن پہنے آ گئیں۔ وہ آ کر ہمارے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئیں تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہی بکنی اور گاؤن شہر لینے گئی تھی تم دونوں؟ ارے نہیں، یہ تو یہیں پڑے مل گئے، سوچا سوئمنگ کر لیں، رتنا نے ہنستے ہوئے کہا تو پوجا بولی، لیکن ہم تو اپنی چیزیں اپنے ساتھ لائے ہیں سشما۔ کہاں ہیں؟ یہاں تھوڑی لاؤں گی، اندر ہی پڑا ہے، اس نے کہا۔ چل پھر وہیں چلتے ہیں، اس نے کہا اور اٹھ گئی۔ وہ دونوں بھی بڑی سعادت مندی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیں۔ ظاہر ہے مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، دونوں ہی پوجا کی خوشنودی کیوں چاہ رہی ہیں، وہ ایسی کیا شے ہے؟ کمرے میں بیڈ پر پینے کا سامان سجا ہوا تھا۔ جب تک رتنا اور پوجا کپڑے تبدیل کر کے آئیں، سشما نے بوتل لا کر درمیان میں دھر دی۔ ان کے بیٹھنے تک سشما نے گلاس سیدھے کیے تو میں نے ایک گلاس کم کر دیا۔ ارے تم نہیں پیتے ہو؟ پوجا نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں پیتا، میں نے سکون سے کہا۔ او ظالم، پھر جیتے کیسے ہو؟ اس نے ایک ادا سے کہا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا،
تم جیسی حسیناؤں سے فلرٹ کر کے۔ ارے واہ، مزہ آ گیا۔ اگر تم کہتے نا عشق کر کے تو ذرا مزہ نہ آتا۔ لا سشما، موڈ بنائیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس لیا اور ایک ہی جزا میں گلاس خالی کر دیا۔ تبھی سشما نے اس کا گلاس بھرتے ہوئے کہا، پوجا میری بڑی گہری سہیلی ہے، آج صبح مجھے اس کا خیال آیا تو میں نے اسے کال کر لی، یہ 7 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچی ہے۔ سشما نے پوجا کو اس لیے بلایا ہے کہ تم سے ملاقات ہو سکے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس سے معلوم ہو سکتی ہیں، خاص طور پر یہ کلیان جی والے معاملے میں۔ رتنا نے گہری سنجیدگی سے کہتے ہوئے گلاس سے بڑا سارا سپ لے لیا۔ مجھے فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس سے کیا پوچھنا ہے، اس لیے میں نے کہا، مطلب کیسی بات ہے؟ ارے یار، پوجا نے سر مارتے ہوئے کہا، پھر لمحہ بھر بعد بولی، ہمیں کون سا جلدی ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ چلو تم وہ بات بتاؤ، وہ راکیش ورما والی۔ ہاں وہ، اس نے یوں کہا جیسے اسے یاد آ گیا ہو۔ اس نے دوسرا گلاس خالی کیا اور پھر کہتی چلی گئی۔ پوجا اپنی دنیا میں مست تھی، اس کے جہاں اور بہت سارے شوق تھے وہاں ایک جنون کرکٹ بھی تھا۔ اسے کرکٹ دیکھنے کا کریز تو تھا ہی، اس کے ساتھ وہ کرکٹ پر جوا بھی کھیلتی تھی۔ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو مل کر معلومات کا تبادلہ کرتے اور پھر پیسہ لگاتے۔ اس شوق میں اس نے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر بہت کمایا تھا۔ چونکہ وہ ذہین تھی اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتی تھی، وہ سوشل میڈیا سے ہی کرکٹ کی معلومات لیتی اور اس طرح وہ سوشل میڈیا کے کئی گروپس میں شامل تھی جہاں کرکٹ کے بارے میں باتیں ہوتی۔ اسے وہاں سے بہت ساری ٹپس مل جاتی جو اسے کرکٹ جوا کھیلنے میں مدد دیتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن کرکٹ کے شوقین لوگوں کے ایک گروپ میں اس نے دیکھا کہ راکیش ورما نام کا ایک شخص بہت ایکٹیو ہے۔ وہ کرکٹ بارے بات تو کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیوں پر لائن مارنے کی کوشش بھی ضرور کرتا۔ پوجا کئی دن تک اسے دیکھتی رہی، وہ اس پر بھی لائن مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن پوجا کو نہ جانے کیا سوجھی، اس نے راکیش ورما کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ اسی نام کا ایک شخص بھارت کا سیاستدان ہے اور حکومت میں ایک وزیر کے عہدے پر ہے۔ یہیں سے وہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اسے تجسس تھا کہ کیا یہ وہی سیاستدان ہے یا پھر اس کا کوئی ہم نام۔ چند ماہ اسی میں گزر گئے۔ راکیش ورما اس کی کرکٹ کی معلومات سے بہت متاثر تھا۔ گروپ میں پوسٹ لگانے کے علاوہ وہ اس کے ساتھ ان باکس میں بھی باتیں کرنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بات کرکٹ سے ہٹ کر ذاتیات پر آ گئی۔ دوسری جانب راکیش ورما کسی طرح یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی کوئی لڑکی ہے یا اس کے پیچھے کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ پوجا اسی تجسس کو بڑھائے چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گیا۔ تب ایک دن پوجا نے بڑے اصرار پر اس سے ویڈیو کال کر لی۔ اس ویڈیو کال میں اس نے خود کو ایک عام سی کالج کی لڑکی ظاہر کیا جو صرف اور صرف کرکٹ کی دیوانی ہے۔ اس کے علاوہ اسے دنیا جہان کا کوئی پتہ نہیں۔ اس نے پلان کے تحت جانے انجانے انداز میں ایسی معلومات دیں جس سے کرکٹ جوئے میں کافی مدد مل سکتی تھی۔ اسی معلومات کی بنیاد پر راکیش ورما نے بہت سارا پیسہ کما لیا تو وہ پوجا کا دیوانہ ہو گیا۔ یوں یہ تعلق بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنے اس تعلق کے بارے میں اپنے خفیہ گروپ کو بتا دیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے یہ شک ظاہر کیا، یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی دوسرا ہو اور اس کا نام استعمال کر رہا ہو۔ اگر وہ واقعی حکومتی وزیر ہے تو ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک دن پوجا نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا، تم وہی راکیش ورما ہو جو سیاستدان ہے یا اس کے ہم نام ہو؟ ارے پگلی، میں وہی سیاستدان ہوں اور وزیر بھی ہوں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ آج کا اخبار دیکھ لو، اس میں میری تصویریں شائع ہوئی ہیں۔ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ممکن ہے تمہاری شکل اس سے ملتی ہو اور تم اس کا فائدہ اٹھا کر۔ تم کیسے یقین کر سکتی ہو؟ جو کل اخبار میں شائع ہونا ہے وہ مجھے آج بتا دو۔ ٹھیک ہے، کل جو اخبار میں آئے گا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دن بھر کی مصروفیات بتا دیں۔ پھر اگلے دن وہی سب شائع بھی ہوا۔ پوجا اور اس کے گروپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی حکومتی وزیر ہے۔ یوں گروپ کی مرضی اور خواہش پر اس نے راکیش ورما کے ساتھ تعلق میں شدت پیدا کر لی۔ ان باکس میں رنگینیاں در آئیں۔ راکیش ورما اس پر کھل گیا کہ وہ اندر سے کیا ہے، لیکن پوجا جان بوجھ کر اسے محبت کا رنگ دیے جا رہی تھی، یہاں تک کہ دبئی میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا سیزن شروع ہو گیا۔ راکیش ورما کا اصرار تھا کہ وہ بھی دبئی چلے، وہاں 2-4 دن رہ کر خوب عیاشی کریں گے۔ گروپ کے ہی ایک لڑکے نے پوجا کو تیار کر دیا کہ وہ جائے۔ وہ خود کو اکیلی مت سمجھے، اس کے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ پوجا کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکا اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کرکٹ جوئے میں بہت آگے تک پہنچ جانے والی ہے۔ اسی نے سارا بندوبست کیا اور ایک دن وہ بھی اس کے ساتھ ایئرپورٹ پر تھا۔
جہاز میں سفر کے دوران اس نے پوجا کو سمجھایا کہ راکیش ورما کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ وہ دبئی کے ایک مہنگے ہوٹل میں جا ٹھہری۔ اسی شام راکیش ورما بھی دبئی پہنچ گیا۔ دونوں کی ملاقات کرکٹ میچ کے بعد ہوئی۔ رات گئے انہوں نے اسی ہوٹل میں ڈنر کیا جہاں راکیش ورما ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پوجا کو پوری طرح تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی ہی ایک سیاستدان ہے، حکومت میں وزیر ہے اور اپنے علاقے کا ایک طاقتور شخص ہے۔ وہ رات خاصی رنگین گزری۔ صبح جب وہ اپنے ہوٹل جانے لگی تو راکیش ورما نے ڈالرز کی ایک گڈی اسے دیتے ہوئے کہا، یہ رکھو، تمہارے کام آئیں گے۔ پوجا نے اس گڈی کی جانب دیکھا اور پھر پوری قوت سے ایک تھپڑ راکیش ورما کے منہ پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ راکیش ورما سمجھتا، وہ روتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ توقع کے عین مطابق کچھ ہی دیر بعد راکیش ورما کا فون آنا شروع ہو گیا۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی، یہاں تک کہ سارا دن گزر گیا۔ اس نے فون بند کیا اور سو گئی۔ اسی شام وہ میچ دیکھنے اسٹیڈیم میں تھی۔ اس نے فون کھولا تو راکیش ورما کے نہ جانے کتنے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میچ کے بعد وہ اپنے ہوٹل چلی گئی۔